بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدیٰ امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر۔ واجب الاحترام علی سامعین الکرام، مکتب جاریات اسلامک سینٹر قریظہ کی طرف سے یہ پروگرام آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو دارین کی فلاح، نجات، کامیابی، کامرانی کا ذریعہ بنائے، اور اس مختصر وقت میں مجھے صحیح حق سچ بیان کرنے کی توفیق بخشے۔ شیخ صاحب ٹائم بتا دینا۔ 30 منٹ ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ 30 منٹ میں کوشش کروں گا کہ بہت قیمتی وقت ہے، آپ کو کچھ بات یاد کریں، تھوڑی بات زیادہ یاد رہ جائے بہت فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی آمد میں یہ سمجھایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، دیر نہ کرو، سستی کا مظاہرہ نہ کرو، رمضان کی تیاری کرو، اہتمام کرو۔ کس طرح؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیر کے کام میں دیر ہونی نہیں چاہیے، جلدی کرو، سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ادھر جب سعودی عرب میں پہاڑوں سے پانی آتا ہے نا، اس کو رود کوئی کا پانی کہتے ہیں۔ وہ تیز پانی آگے آگے چلا جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، پھر خشکی ہو جاتی ہے۔ جو دانا لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے پانی کے روکنے کے انتظام کرتے ہیں، ان کو فائدہ بہت ہوتا ہے۔ یہ وقت اس پانی سے بھی زیادہ تیز چل رہا ہے۔ میری عمر کا آدمی یہ کہے کہ میں شباب بن جاؤں، جواب ملے گا بابا وہ وقت گزر گیا ہے، اب جتنی خضاب لگاؤ شباب نہیں بنتے، جتنی کوشش کرو۔ اسی طرح رمضان کا جو وقت ہے بہت قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کا مزین ہے آدمی کے سابقہ تمام گناہ معاف۔ من صام رمضان من قام رمضان من قام لیلۃ القدر، اور کتنی ٹائم ہے؟ ایام معدودات، اللہ نے انتخاب کیا ہے ایسے مہینے کو، شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی جس میں ہے۔ ایسا مہینہ ہے جس میں نفلی عبادت کرنے والوں کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایسا مہینہ آ رہا ہے، لوگوں یاد کر لو، عمرہ کرنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ اعلان فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، يدعو شهوته وطعامه من اجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك۔ وقت نہیں ایک ایک جملے کی تشریح سناؤ۔ پورے ٹائم پہ بھائی میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، پورے ٹائم پہ بات ختم ہوگی، لیکن آپ یاد کر لیں رسول پاک نے فرمایا ایک سے
سے 10 سے 700 گنا اعمال لکھنے والا، چال لکھنے والا، معیار لکھنے والا، گفتار لکھنے والا، کردار لکھنے والا، لیل و نہار لکھنے والا فرشتہ 1 سے 700 تک لکھ لیتا ہے۔ جب روزے کی باری آتی ہے عرش والا فرماتا ہے میرے لکھنے والے فرشتے تھوڑا ٹھہر جا۔ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي۔ میرے بندے نے کہا میرا معاملہ ہے، تلاجے میں کتنی چیزیں رکھی تھی وہ ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، فریضہ فرض کو دیکھتا نہیں تھا، فروٹ میں کھانے کے لیے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کمرہ بھی بند ہے، وہ پیتا بھی نہیں تھا۔ یَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، میرے بندے نے جائز خواہشات کو بھی روک دیا، کھانے پینے کو بھی روک دیا، حلال پاکیزہ چیزوں سے بھی روک دیا میرے کہنے پر۔ اب معاملہ یہ ہے فرحتان فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ اب میرے بندے کے لیے دنیا میں بھی ایک خوشی کا موقع ہے جب وہ افطار کرتا ہے، میری نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ اکبر، افطاری میں اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے لقاء ربہ، جب اللہ کی ملاقات ہوگی تو اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے بندے کو روزے کا اجر و ثواب اپنے ہاتھ سے دے گا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اس ثواب کو رمضان کے احترام کو پانے کے لیے 6 چیزیں یاد کر لیں، بس پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وہ 6 کون سی چیزیں ہیں؟ اضمن لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین نے فرمایا تم 6 چیزوں کی گارنٹی دو۔ اللہ وہ 6 چیزیں کیسی ہیں جو تیرے محبوب نے سمجھائی ہے؟ کتنی ٹائم صرف ہوگا، ہم تو ادھر اللہ کفیلوں کی کفالت میں ہے، رات دن کام کر رہے ہیں، 17 گھنٹے ایک آدمی کام کرتا ہے، 24 گھنٹے آدمی ٹینشن لے کر کوئی شوگر میں ہے، کوئی سفید بال ہو گئے ہیں، کوئی کئی اللہ پر فکرات میں ہے، نیندیں نہیں آتی۔ اللہ یہ تو کام کرنے والے عامل قسم کے مزدور لوگ ہیں، کتنی ٹائم لگے گا، کتنی پیسے لگیں گے؟ جواب ملتا ہے نہ ٹائم صرف ہوگا نہ پیسے لگیں گے، جنت اللہ نے مفت میں بنائی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، بس تم بخشش کی طرف آنے والے جلدی تو کرو۔ تم خوش دعا ہے کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، خالص توبہ کرو، اور آؤ لوگوں توبہ کرنی ہے تو اس طرح توبہ کرو، جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم فلاح آ جاؤ گے، سب آ جاؤ توبہ کے لیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والے کی توبہ مالک اس طرح قبول کرتا ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، لا علم میں، جہالت میں، غفلت میں وہ ساری زندگی بسر کرتا رہا، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اب اس کو پتہ چلا کہ میں تو اللہ اکبر رمضان میں آ گیا ہے، رمضان، اور رمضان میں میری زندگی کیسے اچھی بنے
کہیں موت نہ آ جائے۔ ہمارا ساتھی جس کو آج وفات آئی ہے، کیا نام ہے شیخ صاحب؟ عظیم ساتھی کو عظیم وقت میں موت آئی، وہ پاکستان میں رہنے والا ہمارے جیسا ساتھی تھا، آج ہی علیحدہ قصیم میں اس کی وفات ہو گئی۔ ہمیں کیا معلوم ہے ہماری وفات کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها۔ موت ایسا پیالہ ہے جس نے جینا ہے اس نے پینا ہے، قبر ایسا دروازہ ہے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ دیکھ رہا کبھی اس دروازے کی تیاری تو کرو جس سے گزرنا ہے، اس پیالے کے پینے کی انتظار تو کرو جس کو ہم نے پینا ہے، جس طرح آج ہمارے بھائی عظیم نے پی لیا ہے۔ پردیس میں کوئی پتہ نہیں، دیش میں کوئی پتہ نہیں، گارنٹی نہیں ہے، لیکن رمضان کی تیاری جلدی کرو تاکہ مالک تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو آدمی صحیح طریقے سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ بدل دیتا ہے۔ وہ کیسے ہیں توبہ کرنے والے؟ فرمایا ایسے لوگ ہیں کہ آئے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے، اصدقوا اذا حدثتم، وہ سچ بولتے ہیں، نہ تو ٹائم اتنی لگتا ہے، سچ بولنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، نہ پیسے شرط ہوتی ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اس کو جنت مل گئی ہے۔ قولوا قولا سدیدا۔ پیارے بھائیوں، جھوٹ بولنے والے کی تو اللہ پر عبادت روزہ خاص کر تو ویسے نہیں لیتا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به۔ جو آدمی دنیا میں جھوٹ بولنا اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا، اس کے کوئی عمل اللہ خاص کر روزہ تو قبول نہیں کرتا سوا بھوکے پیاسے رہنے کے۔ جنت کس کو ملے گی؟ جس نے روزے کی پوری پریکٹس یاد کر۔ روزہ ہماری ٹریننگ تربیت کر رہا ہے۔ رمضان میں ہماری ایک بار پھر جس طرح اقامے کی تجدید نہیں کرواتے سال میں، اس طرح ایمان کی تجدید کے لیے اللہ نے رمضان بھیج دیا ہے۔ کون ہے جو اپنے ایمان کی تجدید کرائے؟ اللہ کرے ہماری پوری تجدید ایمان ہو جائے۔ اللہ ہمارا پورا اللہ دل دماغ منور کر دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے لا امید نہ ہو۔ یہ رمضان آیا ہے، خیر کی طرف جلدی کرو، آگے بڑھو۔ یا باغی الشر، شر کرنے والے، شر کی تو تدرتی سی نازل کہاتی سی۔ شر کرنے والے، گناہ کرنے والے، رک جا۔ سود کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، حرام کھانے والے، رک جا۔ شرک کرنے والے اور دنیا کے گناہ کے کام، موبائل میں، نیٹ کیبل پہ فحاشی دیکھنے والے، رک جا۔ یہ رمضان آیا ہے، موسیقی سننے والے، رک جاؤ۔ اچھا دیکھا ہے آپ نے، وہ جوتے ہی صحیح ہے بھی جوتے، لیکن 10 دن محرم کے جوتا بھی نہیں پہنتے، لوگوں کو کھانے بھی کھلاتے ہیں جو سارا سال بھیک مانگتے ہیں، کہتے ہیں 10 دن محرم کے تو بہت ہیں، لیکن ان کا ثبوت نہیں ہے۔ رمضان کا ثبوت ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم محرم کے ان کو دیکھ کر کبھی محرم کے دنوں کا احترام نہیں کر سکتے؟ وہ منع کی شربت پلا رہے ہوتے، کھانا کھلا رہے ہوتے، چاول پکا رہے ہوتے، تمہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ نہ ہم سحری کرائیں نہ ہم کرائیں افطاری؟ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جب بابا مرے گا تو دے کے پکائیں گے، زندگی میں نہیں، افطاری بھی نہیں کراتی، سحری بھی نہیں کراتی۔ الٹا کہتے ہیں یہ تو لوگ جی
واشو خیرات کو نہیں مانتے. بھی خیرات کو نہ مانتے ہوتے تو ہر مسجد میں سفرہ لگا ہوتا. ہر مسجد میں دیکھو اتنی بڑی خیرات تو ایک رمضان میں میں سمجھتا ہوں ساری زندگی کے آدمی خیرات کر لیتا ہے. ایک ایک کو کھانے کھلا کھلا کر. فرق یہ ہے سنت کہتی ہے زندگی میں خیرات کرو اور بدعت کہتی ہے مرنے کے بعد بابے کی جمعرات کرو, گلخانی کرو, سادہ چیز تیجا کرو, اس کا 40واں کرو, گلخانی. یہ سنت میں اور بدعت میں فرق ہے. سنت کہتی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. آپ کو استطاعت ہے نا تو آپ تھوڑی سی کھجور کی تھوڑا سا حصہ یا پانی کا ایک گھونٹ روزے دار کو افطار کراؤ, آپ کو پورا ثواب ملے. لیکن بدعت کہتی ہے جب تک پوری برادری کا پیٹ نہ بھرو بابے کی قربانی نہیں ہوتی. حاجی بیچارے ادھر سے پیسے بھیجتے ہوتے ہیں, گناہ کا کام ہے. آج پیسے بھیجو نا کہ ہمارے گھر میں ہمارے محلے کی مسجد میں رونق ہو جائے, شہری ہو, افطاری ہو, تاکہ جیسے ہی فوت ہو ہمارے لیے نیکی تیار ہو. فاستبقوا الخیرات, جنت کس کو ملے گی دیکھنا. اصدقوا اذا حدثتم, جس نے اللہ پر سچ بولا بولو تو پہلے تولو پھر بولو. قولوا قولا سدیدا, سچ بولنے سے نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں نہ ٹائم صرف ہوتا ہے. جنت فری میں ملتی ہے. ان الدین یسر. وجہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو ارادہ کر لیا ہے مالک کی تو اللہ پر یہ دعوت ہے کہ اللہ تمہیں آسانی کے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے. مالک تمہارے ساتھ سختی کا ارادہ نہیں رکھتا, تم خود سختی میں پھنس رہے. آپ دیکھیں سادگی میں, عدل میں, انصاف میں, سادگی میں کتنی برکت ہے اور رواج میں, فیشن میں کتنی تکلف ہے. سنت میں کتنی آسانی ہے, بدعت میں کتنی مشکل ہے. اصدقوا اذا حدثتم, رمضان کا احترام بھی ہو جائے گا, ہماری تربیت بھی ہو جائے گی. سچے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں. ایک مثال سناتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. ایسا سچا ہے کہ باپ کے ساتھ وعدہ کیا بابا افعل ما تؤمر. صرف زبان تھی نا, بابا جیسے حکم ہوا ہے ویسے کر دو. ہمارے بڑے بڑے مذہبی اور تقوی کے ڈپو زبان کے کچے ہوتے ہیں. جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں بیوی نہیں مانتی, بھائی نہیں مانتا, باپ نہیں مانتا. میں وعدہ تو نے کیا ہے, زبان تیری ہے. جنت اس کو ملے گی جو زبان کا پکا ہے. کیسے زبان کا پکا ہوتا ہے؟ باپ کے ساتھ چلا ہے, کانا صادق الوعد, وعدہ کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوْفُوا, وہ لوگوں دیکھو وَعَدُّوا إِذَا طُمِنْتُمْ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ, وعدے کا پکا ہونا بھی اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت دیتا ہے. زبان کا سچا, دوسرا آدمی وعدے کا پکا, پکا پکا جنت میں جائے گا. والذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق, وہ جو عہد کو پالتے ہیں. عہد تو ہے نا, نکاح میں کیا ہوتا ہے, صرف عہد ہی ہوتا ہے نا. آپت کو پالتے ہیں تو نسل بنتی ہے, خاندان بنتا ہے.
شجرہ نصب بنتا ہے ایک زبان سے، جس کی زبان نہیں ہے۔ جب میں نیا آیا ہوں تو ادھر میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں بکرا دقیقہ، پاکستان میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں ویلے پہ نہیں جا رہے، ہم کہیں نہیں جا رہے، ملے گے کر لیتے سارے گزرتے آگے ہو جاتا ہے، بس جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، زبان کے سچے بنو، وعدے کے پکے بنو، پھر تمہیں اللہ جنت دے گا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وَعَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت کی پاسداری کرو۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ وقت اللہ کا دیا ہوا امانت ہے، یہ قرآن و حدیث اللہ کی امانت ہے، یہ مجلس امانت ہے، یہ ایمان امانت ہے، ہمارے پاس اولاد امانت ہے، ہمارے پاس مال امانت ہے، لیکن ہم خیانت کرتے جا رہے ہیں۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں سچے؟ یقین کریں اگر کوئی آدمی جستجو ہو نا قرآن کے سمجھنے کی تو ایک آیت ہے جو آدمی کو تڑپا اور ہلا دیتی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ تم نے تو زبان کی ہے نا چکوں کی، چند پیسوں کی، ریالوں کی، زمین کی، لاٹ کی، پلاٹ کی، رشتے ناتے کی، وہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں ما عاهد اللہ علیہ من المؤمنین رجال صدقوا، سچے مومن وہ ہیں جن کو اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں۔ اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون اولئک اعظم درجہ اولئک كتب في قلوبهم الایمان اولئک حزب اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ، جن کے اوپر اللہ کی شاباش کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ مالک فرماتا ہے شاباش میرے بندے۔ وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کو اللہ تعالی نے بخش دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، جتنی مسلمان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو سارے کے سارے ایک وعدہ کرو، وعدہ اپنے اللہ سے کہ اللہ جان تیری ہے، تیرے لیے حاضر ہے، مال تیرا ہے، تیرے لیے حاضر ہے، زکوٰۃ تو نے فرض کی ہے، جس طرح کلمہ فرض ہے زکوٰۃ اس طرح فرض ہے، جس طرح کلمہ شریف شہادت کلمہ پڑھنا فرض ہے اس طرح نماز فرض ہے۔ اللہ جان تیری ہے، وعدہ تیرے ساتھ کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم وعدہ بھی کرتے ہیں، شہادت کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں، پھر اللہ پر پاسداری نہیں کرتے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ آپ نے وعدہ نہیں کیا، گواہی نہیں دی۔ چھوڑا
سچے جنت میں جاتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں تو وفا کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ روزہ بھی رکھتے ہو، وعدہ بھی کرتے ہو، وفا نہیں کرتے۔ وَعَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر کی چیز ہے جنت اس کو ملے گی جو امانت میں امانت کی پاسداری کرے گا۔ المجلس الى الامانہ، مجلس بھی امانت ہے، یہ پروگرام ہے، جیسے سنایا جا رہا ہے ویسے پہنچا رہا ہے۔ اشکال دینے والے تو بڑے اشکال دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ خیرات کو نہیں مانتے، اس کی مدد اس کی کرے، کچھ کہتے ہیں کہ دعا نہیں مانگتے۔ میں نے ایک بھائی کو پاکستان میں کہا میرے ساتھ سعودی عرب چل، اور خاص کر آج آپ سے معاشرے میں آپ کو میں جامع مسجد، کسی بھی جامع مسجد سعودی عرب میں وتر پڑھواتا ہوں رات کے 1 بجے 2 بجے، پھر میرے ساتھ دیکھ کے وہ دعا کرنے والا کیسے دعا کرتا ہے، 1 گھنٹہ دعا کرتے ہوئے روتا رہتا ہے۔ وہ ظالم جاہل ہو گئے، بے علم قسم کے ہو گئے، جو ایسے پاک بات لوگ پر کہتے ہیں دعا کیوں کرے۔ میں نے دیکھا ہے 27 رات شیخ سدیر صاحب نے اتنی لمبی دعا کی، اتنی لمبی دعا کی، میں تو کہتا ہوں ساری زندگی کی دعا ایک رات میں ہو جاتی ہے، لیکن اصل ان کو پتہ بھی نہیں ہے دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ نادان ہے، ان کو پتہ نہیں ہے وہ عبادت ہی نہیں جس میں دعا نہیں، دعا عبادت ہوتی ہے۔ وہ بہتان ترازی کرتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، حدیث میں بھی۔ اچھا مخ اندر ہوتا ہے باہر ہوتا ہے؟ سوچو بھائی، ہمارا عقیدہ ہے اندر والی دعائیں، جنازے کے اندر والی دعائیں یاد کرو، ہمارا عقیدہ ہے نماز کے اندر والی دعائیں یاد کرو، وتر کے اندر دعا کرو، اور ان کا عقیدہ ہے مخ باہر ہوتا ہے۔ مخ کا ہوتا ہے خود ادھر بیٹھا ہے، دماغ اس کا ادھر پڑا ہوا ہے، یہ بھی بات ہو سکتی ہے؟ یہ میں امتیاز نہ بتاؤں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اشکال ڈالتے ہیں، روم میں نماز پڑھ رہے ہیں بدبخت۔ میں نے ایسے نادان مولوی دیکھے ہیں، ضدی اور جاہل، رات ساری 27 کی رات قیام کرتے رہے۔ پاکستان کے معروف مولوی میرے ساتھ عمرہ کر رہے تھے، میں ان کو پہچانتا تھا، جب وتر کی باری آئی تو وہ بیٹھ گئے۔ بڑے مولوی تھے پاکستان کے بین الاقوامی، نیشنل، انٹرنیشنل۔ میں ان کو کہا حضرت وتر ہو رہے ہیں، کہتے ہیں میں پاکستانی طریقے کے مطابق پڑھوں گا، یہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے، بند کرو۔ دیکھو کیسے نادانی ہے، کیسے مسلمانوں کو اصل ایک سازش ہے کفر کی کہ مسلمانوں کے عمل میں شک ڈالنے کی، تاکہ اشکال آ جائے، شک آ جائے، کسی طریقے سے لوگ جو ہے نا سچے دین سے، قرآن سے، حدیث سے، حرمین سے، مکہ سے، مدینے سے کسی طریقے سے دور ہو جائے۔ اگر یہ لوگ حرمین کو ماننے والے ہوتے تو وتر جو واجب ہے پورا سال پڑھا جاتا ہے، وہ تو امام حرمین کے ائمہ کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وعدہ کیا ہے تو وفا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، آخری باتیں رہ گئی ہیں، ٹائم پورا 5 منٹ رہتا ہے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، لوگوں خیال کرو اپنی شرمگاہ کی، اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے اجر عظیم اس کے لیے تیار کیا ہے جو اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، پھر کیا ہے تیسرے نمبر پہ؟ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو۔
کسی کی بہن بیٹی کو حیا سے دیکھو تاکہ تمہاری بیٹی کا حیا قائم رہے، دوسرے کی عزت کو حیا اور شرم سے دیکھو تاکہ تمہاری بہن کی عزت کا حیا رہے، قائم رہے۔ فرمایا جو دوسرے کی عزت کو تار تار کرتا ہے اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد اس کی عزت ضرور پامال ہوگی۔ رمضان سکھا رہا ہے آنکھ میں بھی حیا پیدا کرو، زبان میں بھی لحاظ پیدا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایسے کرو، اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وعدوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم۔ دیکھتے نہیں دو آدمی اشارے پہ گاڑی لڑا لیتے ہیں، اچانک لڑ گئی گاڑی تو میں نے دیکھا ہے کہتا کیا ہے اللہم صلی علی محمد، وہ دوسرا آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ یہ سعودی عرب کی تربیت ہے کون؟ ایک طرف عامل غریب ہے، دوسری طرف بڑا شرک آدمی ہے، دونوں کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ ایک غصے ہوتا ہے، دوسرا کہتے ہیں انا صائم انا صائم۔ تو یہ منظر دیکھ کر میں کہتا ہوں تو پاکستان میں ہوتا تو پھر تو کہتا صاحب صاحب کو لگاتا خوب، یہ کہتا صاحب کو کہتا اور لگاؤ۔ تربیت نہیں ہے۔ اللہ پیسہ دے، تعلیم دے، اللہ عقل بھی دے، تربیت بھی دے۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، ہاتھ سے بھی زیادتی نہ کرو ورنہ روزہ چلا جائے گا، زبان سے بھی بربادی نہ کرو روزہ چلا جائے گا۔ اپنے آپ کو پابند کرو، دل دماغ کو پابند کرو، فکر سوچ کو پابند کرو، پھر روزہ چلا جائے گا۔ اللہ نے ایسا مبارک رمضان نہ جانے ایسا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، یہ موسم بہار تو بار بار آئے گا، ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس میں قرآن سننا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ رمضان میں قرآن سنو تو کیسے سنو؟ ایسے انداز میں سنو، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان کی تجدید کے لیے قرآن سنایا جا رہا ہے۔ قرآن سنانے کے لیے اللہ نے رمضان کا انتخاب کر لیا ہے۔ کیسے ایمان والے ہوتے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، وہ رحمان کی آیتیں سنتے ہیں رونا شروع ہو جاتے ہیں، سرمسجود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دکھ درد بلا بیٹھتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگا بیٹھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، قرآن کی آواز سن کر روم میں سونے والا سونا نہیں ہے۔ قرآن بتا رہا ہے جب صدائیں آئیں، آوازیں آئیں قرآن کی تو سیدنا ابو موسیٰ رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مدنی کریم قرآن سن رہے ہیں، جیسے کہ قرآن سن رہے ہیں رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن سن رہے ہیں، کہاں؟ اپنے یاد سے، صحابی سے، اس کو پتہ نہیں آواز رات کی دور جاتی ہے۔ صبح جب ہوئی ابو موسیٰ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، محبوب کیا حکم ہے؟ رات تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ہاں اللہ کے محبوب میں تو کہیں دور تھا، آپ تو ادھر موجود نہیں تھے۔ فرمایا تیری آواز آ رہی تھی۔ ناظرین، سامعین، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سب دوست
تجھے پتا ہوتا تو قرآن کی تلاوت ختم نہ کرتا. یہ وجدی حالہی آباد دم دم نالہی اللہ حق یہ سب یہ حق سدوام خطرے دی ادا تو جا رہی ہے ایک اللہ. اللہ کی کلام کو سننے والے کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھنا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. رونا شروع کرتے ہیں، سر سجود ہونا شروع کرتے ہیں، پھر زبان سے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا. قرآن سنتے ہیں، روتے بھی ہیں، سر سجود ہوتے بھی ہیں، سبحان ربی اللہ بھی کہتے ہیں. پھر کہتے کہ ان کان وعد ربنا، میں نے اللہ سے بندگی کا وعدہ پورا کیا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ بھی وعدہ پورا کرے گا، مجھے جنت نصیب کرے گا. کیونکہ اعلان ہوتا رہا ہے یا باغی الخیر، او خیر کی طرف آنے والے رمضان آ گیا ہے، جلدی کرو جلدی کرو، رحمت دے در سب کھل گئے، میلے کچیلے دھل گئے، ستیاں وقتی میں لگا، اس وقت وچ کچھ کر دکھا اللہ نو ملا. جو وقت ہے روزے قیامت سخت ہے، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، غلقت ابواب جہنم، فتحت ابواب السماء. حدیث میں آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دیکھتے نہیں عرب میں ایک قانون ہے، جب کسی کو اللہ اکبر عام ملنا ہو تو دروازہ کھلا رکھتے ہیں. ہمارے یہاں تو دروازے پہ چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، خان صاحب بھی سو رہے ہیں، چیئرمین صاحب سو رہے ہیں. ادھر کیا ہوتا ہے، کوئی ملنے والا ہو دروازہ کھلا رکھتا ہے، وہ آتا ہے اجازت لیتا ہے، بیٹھتا ہے، مجلس بنی ہوئی ہے. اللہ نے بندے تو کبھی کبھی دروازہ کھولتے ہیں، اللہ کا دروازہ رمضان میں خاص کر ایسے کھلا ہوا ہے، آؤ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، بخشش کی طرف آؤ، زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ ہی گناہ ہے، تم آؤ توبہ کرو، تمہارے گناہوں کو مالک نیکی میں بدل دے گا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو رمضان مبارک میں زبان کی صداقت، وعدے کی پاسداری، امانت کی پاسداری، جسم کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت کرنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فقیران آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ دعا کر چلے، یہ دعا کرتے اللہ اس مملکت سعودی عرب کو تا قیامت تک شاد و آباد فرما. پھر دعا کرتے اللہ رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما. پھر دعا کرتے اللہ اسلامک سینٹر مکتب دعویٰ انیزہ کے تمام موثرین معاملین کو جزائے خیر سے نواز دے، جن نے ہماری ملاقات کا یہ طریقہ بنایا ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما. اللہ ہمارے بھائی ابو محمد عبد الواجد صاحب کو جزائے خیر دے، جو آپ کی اور میری ملاقات کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے دکھ سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے. آخر میں دعا کی درخواست ہے، جو میرے بھائی ابھی فوت ہوئے ہیں ان کا نام ہے محمد عظیم، دعا کریں اللہ محمد عظیم بھائی کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اس کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس طرح دعا کریں جتنی لوگ بے اولاد ہیں اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق فراخ عطا فرما. اللہ جتنی لوگ مصیبتوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہے سب کی پریشانی دکھ درد ہم دور کر دیں. یا اللہ جتنی نیک مرادیں نیک ارادے لے کر آئے ہیں سب کے
کے نیک ارادے نیک مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ تیرے سفید بال والے بندے، سفید بال والے سفید چہرے والے بندے تیری بارگاہ میں بیٹے بیٹیوں کے رشتے ناتوں میں بہت پریشان ہیں۔ رمضان میں سب نے اس ایک مسئلے کے لیے خضر کی دعا کرنی ہے، آدھی رات کو دعا کرنی ہے، اللہ تیرے پیارے بندے، عبادت گزار بندے، مواحد بندے، نیکوکار بندے رشتے ناتوں میں بہت پریشان ہیں، فیملی کے اختلافات میں بہت پریشان ہیں، اللہ فیملی اختلافات سے نجات عطا فرما۔ اللہ جتنی لوگ بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے ناتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحیح معنوں میں آسانی دے دے۔ اللہ سب کو دنیا آخرت کی بلائیوں سے، جتنی ہمارے مظلوم بھائی ہیں جہاں جہاں بھی ہے، شام میں ہے، عراق میں ہے، فلسطین میں ہے، بوسنیا میں ہے، چچینیا میں ہے، اللہ برما میں ہے، جہاں کشمیر میں جہاں بھی ہے، اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ